اسے چاقو لگ گیا تھا۔ میں نے آہستگی سے کہا، چاقو لگ گیا تھا؟ ان کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ ہاں بس یوں ہی، کسی کا سانو گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ مارٹی ہی سے کچھ چوک ہوئی، اندازے کی غلطی۔ ابا جان گنگ رہ گئے۔ ہر چند ان ثانیوں کا جبر میرے لیے کسی بڑی سزا سے کم نہیں تھا۔ جیسا کہ مجھے اندازہ تھا، ابا جان کے مزید سوالات سے بچنے کے لیے مجھے اس کے سوا کوئی صورت نظر نہ آئی کہ میں از خود سب کچھ بے کم و کاست بیان کر دوں۔ میں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم ایسی مشقیں کرتے رہے ہیں۔ یہ سن کے ابا جان کو تفصیل سے اجتناب کرنا چاہیے تھا، لہٰذا انہوں نے پھر ایک لفظ نہیں کہا۔ منیر علی بھی گمسم بیٹھے رہے، میں بھی چپ رہا۔ اب کیسا ہے وہ؟ خاصی دیر بعد ابا جان ہڑبڑاتے ہوئے بولے، ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر دیسائی ایک تجربہ کار ڈاکٹر ہے، ہم یہی کر سکتے تھے کہ مارٹی کو جلد سے جلد اسپتال پہنچا دے۔ گھر میں موٹر نہیں تھی، لیکن شاید کوئی ایسی دیر بھی نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اب صرف دعا کی ضرورت ہے۔ میرے خدا! ابا جان صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بد نصیب لڑکا، وہ کیسا سعادت مند اور سادہ طبیعت بچہ ہے۔ ابا جان کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے بھی اسپتال لے چلو، انہوں نے اضطراب سے کہا۔ ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے، شامور زورا اس کے پاس ہے۔ آپ ضرور چلیے، لیکن ابھی آپ کے جانے سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ مجھے ذرا ہوش آ جائے تو سرہانے آپ کی موجودگی یقیناً اس کے لیے تسلی و تشفی کا باعث ہوگی۔ ڈاکٹر نے کچھ اور نہیں بتایا؟ منیر علی نے دھڑکتی آواز میں پوچھا۔ میرے ہونٹ پھڑ پھڑا کے رہ گئے۔ خدا خیر کرے۔ ابا جان آہیں بھرنے لگے۔ خدا اس پر رحم کرے، اسے سلامت رکھے۔ اس نے بھی دیکھا ہی کیا ہے، پروردگار نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بڑا کارساز ہے، اسے خیر کی طلب کرنی چاہیے۔ منیر علی کی آواز کب کب آ رہی تھی۔ مگر یہ تو، وہ جھجکتے ہوئے بولے، یہ تو پولیس کا بھی ڈاکٹر نے اس لیے انکار کر دیا تھا، ہم نے کسی طور اسے راضی کر لیا۔ پولیس تو بات کی بات ہے، میں نے بمشکل کہا۔ مارٹی اچھا ہو جائے، پولیس سے بھی نبڑ لیا جائے گا۔ ابا جان نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ میرا خیال ہے ہمیں ابھی اسپتال چلنا چاہیے۔ منیر علی نے ابا جان کی طرف دیکھتے ہوئے تذبذب سے کہا۔ ہاں چلنا چاہیے، ضرور ضرور۔ ابا جان پر ہجان سا طاری تھا۔ وٹھل بھی نہیں ہے اس وقت۔ منیر علی نے وحشت سے کہا، خدا جانے کیا ہو رہا ہے، یہ سب ہم سے کون سی لرزش ہو گئی ہے؟ تم نے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ روپے پیسے کی کوئی پرواہ نہ کرے، جتنا بھی چاہے، جتنا بھی۔ ابا جان کو فوراً احساس ہو گیا کہ یہ دعویٰ تو ہم نے بھی تمتمراک سے کیا ہوگا۔ میرا مطلب ہے، انہوں نے ہچکچاتے ہوئے صراحت کی، ہمیں کسی اور بڑے ڈاکٹر کو بھی تلاش کرنا چاہیے۔ تم نے کیلاش سے مشورہ کیا؟ اس کا وقت ہی کہاں ملا، میں نے ناتوانی سے کہا۔ یوں بھی نوجوان ڈاکٹر کیلاش کی دخل اندازی کا آزمودہ کار ڈاکٹر دیسائی کو گرا گزر سکتی تھی۔ میں نے ابا جان سے نہیں کہا کہ مجھے کئی بار کیلاش کا خیال آیا تھا، میں اگر خود نہیں جا سکتا تو اسے کلینک لا سکتا تھا، پہلے نہیں تو بعد میں، لیکن کوئی ایک بات نہیں تھی جس نے مجھے روکے رکھا۔ مجھے وضاحتیں کرنے کا یارہ نہیں تھا۔ جس طرح ابا جان نے سب کچھ اخذ کر لیا، ضروری نہیں تھا کیلاش بھی اسی صبر و ضبط کا متحمل ہوتا۔ بہت کچھ سامنے ہونے کے باوجود کوئی ایک گوشہ تو بھی باقی ہے، یہ محفوظ ہے۔ یہ پردہ ابا جان کو مجھ سے زیادہ عزیز ہوگا۔ ڈاکٹر دیسائی کے آمادہ ہو جانے کے بعد کیلاش کی اتنی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ہوتی تو کوئی اندیشہ زیاں مارٹی اور ایک آدمی کے زیاں سے بڑا نہیں تھا، بڑا نہیں ہے۔ منیر علی نے کچھ دیر کے لیے ابا جان سے اجازت چاہی۔ وہ نفلیں پڑھنے اور منت مانگنے گئے ہوں گے۔ ان کے جانے کے بعد میں اور ابا جان خاموش بیٹھے رہے۔ پھر موہن ابا جان بھی مجھ سے کچھ کہے بغیر اٹھ کے چلے گئے۔ میں کمرے میں تنہا رہ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اندر جولین اور وہ سب شدت سے میرے منتظر ہوں گے۔ اندر جا کے ان کا سامنا کرنے کے تصور ہی سے میری رگیں کھینچی جاتی تھی۔ ابا جان کی بات اور تھی۔ جولین، فرخ، فریال وغیرہ کے سامنے مجھے ان کی استطاعت کے مطابق ہی زبان کھولنی تھی۔ جولین کمرے کے ارد گرد ہی کہیں منڈلا رہی تھی۔ ابا جان کو گئے چند ثانیے گزرے ہوں گے کہ نہ جانے کس طرف سے اچانک میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ فرخ فریال کی طرح وہ بھی چوڑی دار پاجامے، کرتے اور دوپٹے میں ملبوس تھی اور بہت نکری نکری اجلی لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ ایک لہجے کے لیے جیسے سب کچھ مجھ سے اوجھل ہو گیا، جیسے اندھیرے میں روشنی کی ایک لہر سی گزر جائے۔ مگر وہ بس ایک جھماکے کی چاندنی اور ایک جھونکے کی تازہ ہوا تھی کہ میرے وجود پر پھر اندھیرا چھانے لگا۔ جولین کی آنکھوں میں تبندگی اور چہرے پر شگفتگی تھی۔ میں نے جان لیا کہ یوں وہ مجھے اپنی استقامت کا ثبوت دینا چاہتی ہے، اور یہ ارادی خوشگواری میرے دلداری، میرے حوصلے کی استواری کے لیے ہے۔ کسی ہمدم نفس وہم نفس کا یہی شیوا ہوتا ہے۔ مگر وہ تادیر خود سے مدافعت نہ کر سکی۔ آخر اس کے چہرے پر اس کے اندر کا تلاطم غالب آ گیا۔ کیا بات ہے؟ وہ مڑتی آواز میں بولی۔ کیا بتاؤں؟ میں نے تقریباً کراہتے ہوئے کہا۔ اس نے کسی قدر تامل کیا اور زیر لبی سے بولی، میں کسی کام نہیں آ سکتی، سرے دست تو نہیں۔ میں نے شکستہ لہجے میں کار متصراً اسے مارٹی کا حال بتایا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں نے اسے گزارش کی کہ وہ مجھ سے اس کی جزیات نہ پوچھے۔ اس نے ضد نہیں کی اور کہنے لگی، کیا میں کلینک جا سکتی ہوں؟ جا سکتی ہوں، مگر کیا کروں گی جا کے؟ اسے تو اپنی کوئی سدھ بدھ ہی نہیں ہے، اسے میرا بڑا لحاظ ہے۔ وہ دبی زبان سے بولی۔ شاید میری موجودگی سے وہ کہتے کہتے رک گئی۔ میری نگاہیں ایک بارگی اس کے چہرے پر گئیں اور مجھے یاد آیا
کہ مارٹی سے میری پہلی مٹبھیڑ جولین ہی کے واسطے سے ہوئی تھی، جب وہ کرشنا جی کے گھر مجھے انگریزی پڑھانے آتی تھی، اور ایک روز میں اسے اس کے گھر پہنچانے گیا تو گلی میں ماسٹر مارٹی مجھ سے بھیڑ گیا تھا۔ جولین کو میرے ساتھ دیکھ کے مارٹی کو بہت تیش آیا تھا۔ وہ گلی کا شہدا تھا، چاقو نکال کے میرے راستے کا پتھر بن گیا۔ مارٹی کو اس روز بہت ندامت اٹھانا پڑی، پھر اس نے وہ گلی ہی چھوڑ دی۔ وہ دوبارہ اپنے علاقے میں سر اٹھا کے کس طرح جاتا جہاں ایک ہجوم کے سامنے اس کا چاقو گرا لیا گیا تھا اور اس نے ضربیں الگ کھائی تھی۔ مارٹی پھر میری تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا اور ایک روز میں اسے نظر آ گیا۔ اس کے بعد مارٹی گویا دوبارہ پیدا ہوا، تمام شہداپن اٹھائی گری چھوڑ کے وہ باقاعدہ دادا بن گیا۔ ایک بار میں نے بالمہا کے اڈے پر قبضہ کر کے مارٹی کو نگراں بنا دیا تھا، مگر اس سے اڈوں پاڑوں سے طباً کوئی مناسبت نہ تھی۔ وہ ان بے شمار تیرہ نصیبوں میں سے تھا جن سے ان کا سایہ، ان کا کنارہ ابتدا ہی میں کہیں کھو جاتا ہے، اور کوئی دیوانہ ہو جاتا ہے، کوئی وحشی جنگلی، کوئی اپنے آپ کو ترک کر کے کشکول اٹھا لیتا ہے، اور کسی کو ایک عرصہ انتظار کی دہشت راستے میں تمام کر دیتی ہے۔ مارٹی کو اس کا کچھ کھویا ہوا واپس مل گیا تھا، اس لیے اس نے سر اٹھا کے پھر کسی اور طرف نہیں دیکھا۔ وہ جولین کا کوئی ایسا خطاوار نہیں تھا، لیکن اس کے اندر کا شیشہ بہت ثابت و سالم تھا۔ وہ تو جیسے جولین کو عزت و مرتبت دے کے مسلسل کوئی تلافی کر رہا تھا۔ جب میں بمبئی میں نہیں تھا اور جولین اپنی ماں اور چمپا بیگم کے ساتھ کرشنا جی کے دیے ہوئے موجودہ مکان میں رہتی تھی، تو گھر کی نگرانی اور خدمت گزاری کے لیے صبح شام حاضری مارٹی کا معمول تھا۔ میں نے کبھی اس جانب ایسی توجہ ہی نہیں کی کہ مارٹی اور جولین میں ایک نسبت تو بہرحال رہی ہے۔ مارٹی نے بھی کسی وقت مجھے اس کا گمان نہیں ہونے دیا۔ جولین کو ضرور کچھ اندازہ تھا جب بھی وہ کلینک جانے کا کہہ رہی تھی۔ مارٹی نے بھی کسی وقت مجھے اس کا گمان نہیں ہونے دیا۔ جولین کو ضرور کچھ اندازہ تھا جب بھی وہ کلینک جانے کو کہہ رہی تھی۔ یہ سن کر مجھ پر حیرت سی طاری رہی اور میں نے خود کو ملامت کی کہ کبھی مارٹی کو سینے سے لگا کے میں نے اس کا سمندر جھانکنے کی کوشش کیوں نہیں کی، مگر یہ میری کوتاہی ہی نہیں تھی۔ کچھ جان کے بھی میں کیا کر لیتا؟ یہ سفارش و گزارش کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ تو جولین پر تھا کہ وہ کیلاش کے لیے کتنے دریا اور مارٹی کے لیے کتنے صحراؤں کا فاصلہ مقرر کرتی ہے، اور کسی اور کے لیے کیا۔ آدمی منزل کی طرح نہیں ہوتے کہ ایک متعین فاصلے پر ممکن ہو جاتی ہے، اور یہ تو کسی کی طلب و جستجو پر منحصر ہے کہ کسی منزل مراد کے لیے وہ کتنا سفر طے کرنے کے حوصلے رکھتا ہے، اور اس میں منزلیں قریب کرنے کی قوت و قدرت کتنی ہے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ جولین نے مارٹی کے لیے کون منصب تجویز کیا ہے یا نہیں۔ البتہ مارٹی کے روز و شب سے بظاہر یہی نظر آتا تھا کہ اس نے ایک بے ہنر، بے مایا، ایک شکستہ شخص کی طرح خود کو اپنی لکیروں اور گردشوں کے سپرد کر دیا ہے۔ اسے اچھی طرح احساس ہوگا کہ اپنی منزل تک اس کی رسائی کتنی مسافت پر ہے، اور خود اس کی قامت و دسترس کیا ہے۔ یہ پسپائی ایک طرح کی عاجزی بھی ہے، ہوش مندی بھی، تاہم نسبت کی بات اپنی جگہ ہے۔ مارٹی کی حالت میں نے جولین کو بتا دی تھی۔ وہ ایک ذہین اور احسار پیشہ لڑکی تھی۔ مارٹی کی رگوں میں جمی ہوئی برف پگھلانے کے لیے بے شک یہ حربہ کاریگر ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر واقعی یہی کچھ ناگفتنی ہے تو اس موقع پر اس حرمہ نصیب کے لیے جولین کی معیت، جولین کا قرب کسی کرشمے کے مانند ہوگا۔ ڈاکٹر دیسائی کی مسیحائی پر مستزاد کہتے ہیں مریض کے خواب دیکھنے کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ جولین میرے پاس بیٹھی تھی اور میرا ذہن طرح طرح سے کسی کنایا اور رمز کی تشریح و تعبیر میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے خود کو ٹوکا، مجھے باور کرنا چاہیے کہ کوئی بھی نسبت صرف مارٹی کی طرف سے تھی۔ جولین کو اس سے مطلق سروکار نہیں تھا، اور ممکن ہے اتنا کچھ بھی نہ ہو جتنا میں آڑی ترچھی لکیریں کھینچ کے کوئی شکل وضع کرنے کے لیے سر کپا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے جولین کی تشویش گھر کے ایک فرد مارٹی کے لیے محض وضع و مروت اور نفسی شرافت پر مبنی ہو۔ جولین نے لحاظ کی بات کہی تھی، ضروری نہیں کہ لحاظ سے مراد نسبت ہی ہو۔ مارٹی تو سبھی کا لحاظ کرتا ہے، فروخ فریال، گیتا باجان وغیرہ میں سے کوئی بھی اس کے سامنے آ جائے، اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ کسی طرح کی کوئی خدمت بجا لائے۔ اور جولین نے سوچا ہوگا کہ اگر ایسی بات ہے تو مارٹی کے نہا خانے میں سوئی ہوئی راکھ چکانے کی تدبیر سے مثبت نتیجہ ضرور حاصل ہو جائے گا۔ مگر پھر جولین کا کیا طور رہے گا؟ دریچہ کھلا رہے گا کیا؟ بصورت دیگر مارٹی تو بہت عاجز ہو جائے گا۔ آدمی پتھر نہیں ہوتے کہ بار بار موسم کی نرنگی کا ستم سہتے رہیں۔ آدمی تو ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ اچھا ہوا جو مجھے کچھ اور سوچنے، الجھنے اور اپنی اس بے محل خیال کاری پر پراگندہ ذہنی سے نجات مل گئی۔ ابا جان اور منیر علی تیار ہو کر کمرے میں آ گئے۔ میں نے گہری سانس بھر کے جولین سے کہا، دیکھو پھر وہاں جاتے ہیں، شاید کوئی اچھی خبر لے کے آئیں۔ وہ شام و زورا کے لیے کھانا بھیجنے کو پوچھنے لگی۔ میرے ہونٹوں پر پھیکی پھیکی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا کھانا پینا؟ دوپہر بھی کسی نے کچھ نہیں کھایا تھا، ایسے میں کسی کو کیا بھوک پیاس؟ میں نے جولین سے کہا، کلینک اتنا دور نہیں ہے، شام اور زورا چاہیں تو کسی وقت گھر آ سکتے ہیں، ان کی جگہ میں وہاں رہ جاؤں گا۔ باہر موٹر تیار کھڑی تھی۔ اکبر نے ہمارے ساتھ چلنے کے لیے اصرار کیا، مگر ابا جان نے منع کر دیا۔
جس وقت ہم دروازے سے نکل رہے تھے مہر بلب وہ سبھی وہاں کھڑی تھی، چمپا بیگم، گیتا کی ماں رانی، فروخ فاربہ وغیرہ۔ ابا جان نے اندر جا کے انہیں سارا کچھ بتا دیا ہوگا۔ منیر علی نے انہیں تسلی دی اور دعا کی تلقین کی، کہنے لگے کون جانے بارگاہ خدا بندی میں کس کی آواز رسا ہو جائے۔ رات اتنی گہری نہیں ہوئی تھی، موٹر نے چند منٹوں میں کلینک کا فاصلہ طے کر لیا۔ دروازہ بند تھا اور گورکھا چوکیدار پہرا دے رہا تھا۔ وہ ہمارے راستے میں مزاحم ہونے کے لیے بڑا تھا، لیکن نہ جانے کیوں سوچ کے پیچھے ہٹ گیا۔ ہم موٹر سے اترے تھے، ابا جان اور منیر علی مکلف شیروانیاں پہنے ہوئے تھے، تیور بھی مکلف تھے۔ ابا جان نے تو جیسے اسے دیکھا ہی نہ تھا، یا جیسے دروازے پر اس کا وجود ہی نہ تھا۔ اندر قدم رکھتے ہوئے میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ سامنے مجھے شامو بھی کہیں نظر نہیں آیا۔ ہم سیدھے مارٹی کے کمرے کی طرف گئے۔ زورا اور شامو کو وہاں دیکھ کے میری جان میں جان آئی۔ نرس بیملا بھی کمرے میں موجود تھی۔ مارٹی اسی طرح اکڑا پڑا تھا۔ ابا جان دم بخود سے ہو گئے۔ منیر علی کا بھی یہی حال تھا، لیکن انہوں نے کچھ پڑھ کے مارٹی کے جسم پر پھونکا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور بال درست کرتے رہے۔ پھر انہوں نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا، اس سراری انداز میں ابا جان کی طرف دیکھنے لگے۔ میرا خیال تھا ابا جان بیملا سے مارٹی کا حال دریافت کریں گے۔ مجھے حیرت ہوئی جب انہوں نے سسٹر کے لقب سے بیملا کو مخاطب کر کے ڈاکٹر دیسائی کے بارے میں پوچھا۔ بیملا بے نیازانہ مارٹی کے دائیں جانب سٹینڈ سے لگی ہوئی خون کی بوتل ٹھیک کر رہی تھی۔ وہ سنبھل گئی اور اس نے کسی قدر متردد لہجے میں بتایا کہ ڈاکٹر دیسائی اور ڈاکٹر شیوا ابھی ابھی مارٹی کا معائنہ کر کے اوپر گئے ہیں۔ ابا جان کے مطالبے پر کہ وہ ڈاکٹر سے ملنا چاہتے ہیں، بیملا نے صاف انکار کر دیا کہ اس وقت یہ ممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی ہدایت ہے کہ اشد ضرورت کے وقت ہی اسے زحمت دی جائے۔ ابا جان نے خود کو مارٹی کا باپ بتایا اور بیملا کی بات سنی انسنی کر کے بولے کہ بہتر ہے اوپر جا کے ڈاکٹر دیسائی کو مطلع کر دیا جائے۔ اگر اس وقت ان کا نیچے آنا ممکن نہیں ہے تو ہمیں اوپر بلا لیں، ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں، کون سی کسر رہ گئی، کون سی ایسی التجا تھی جو ہم نے ڈاکٹر دیسائی سے نہ کی ہو۔ کلینک آتے ہوئے میں نے ڈاکٹر کے بارے میں اچھی طرح سے ابا جان کو بتا دیا تھا۔ ابا جان کے لہجے میں شائستگی بھی تھی، حکم بھی تھا۔ نرس بیملا کی آنکھیں سکڑ گئی تھیں، لیکن وہ شانے اچکا کے کمرے سے نکل گئی۔ میری دخل اندازی سے اب کچھ حاصل نہیں تھا۔ بیملا جا چکی تھی اور مجھے اندازہ تھا کہ وہ کس قسم کا جواب لے کر آئے گی۔ اسے واپس ہونے میں دیر لگ گئی۔ مجھے تعجب ہوا کہ اس نے ابا جان سے کہا کہ ہم اوپر جا سکتے ہیں۔ بیملا کے پیچھے پیچھے ایک نوجوان لڑکی بھی آئی تھی۔ اسے میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی رہبری میں زینہ عبور کر کے ہم کشادہ اور روشن کمرے میں آ گئے۔ قدیم و جدید ساز و سامان سے آراستہ یہ کمرہ مکینوں کی خوش ذوقی کا مظہر تھا۔ لڑکی نے ہمیں 10 منٹ انتظار کرنے کو کہا۔ مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں ابا جان کو ٹوکتے ٹوکتے رہ جاتا تھا کہ ڈاکٹر سے زیادہ نوک چوک نامناسب ہوگی۔ وہ ایک ترش زبان اور تندخو شخص ہے۔ ابھی ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے 10 منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ ڈاکٹر دیسائی اندر آ گیا۔ کبیدگی اس کے چہرے سے ہویاں تھی۔ ابا جان، منیر علی اور میں نے اٹھ کے اسے تعظیم دی، ہاتھ ملایا۔ ابھی کیا بات ہے؟ ڈاکٹر دیسائی صوفے پر بیٹھتے ہوئے بیزاری سے بولا۔ ابا جان نے پہلے بے وقت آمد کی معذرت کی اور شکریہ ادا کیا کہ ڈاکٹر نے ان کے مانوی بیٹے مارٹی پر کمال مہربانی کی۔ خدا اسے اس کار خیر کی جزا دے گا۔ میرے سینے کا بوجھ کچھ کم ہوا۔ ابا جان کا لب و لہجہ سکون آمیز تھا۔ ان کی معذرت اور ان کے تشکر پہ ڈاکٹر دیسائی بت کی طرح ساکت بیٹھا رہا۔ ابا جان نے اسے کہا کہ وہ اس کے پاس مشورے کے لیے آئے ہیں، صرف چند باتیں کرنے۔ ان کا مقصد صرف اتنا جاننا ہے کہ مارٹی کے لیے اس سے بہتر کوئی صورت ہو تو ڈاکٹر ان کی رہنمائی کرے۔ ڈاکٹر دیسائی پلکیں چپکانے لگا۔ کیا مطلب ہے آپ لوگ کا؟ ابھی تھوڑا صاف بولو۔ ہماری مراد ہے کوئی کسر نہ رہ جائے۔ ابا جان نے نرمی سے وضاحت کی۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ایک تجربہ کار اور لائق ترین ڈاکٹر ہیں۔ آپ کی لیاقت اور مہارت میں کوئی کلام نہیں، لیکن مزید کسی تبدیلی اور احتیاط سے اور اچھے نتائج کی توقع ہو تو ہمیں بتایا جائے۔ اس سے اوپر کیا؟ ڈاکٹر دیسائی تنک کے بولا۔ ابھی لندن لے جائے تو ٹھیک ہے، آپ کا مشورہ ہوا تو ہم اسے لندن بھی لے جا سکتے ہیں۔ ابا جان نے اطمینان سے کہا۔ ان کی آواز میں غیر معمولی اعتماد تھا۔ آپ نے توجہ نہیں کی ڈاکٹر صاحب، اکثر ایسا ہوتا ہے، بہت سے معاملات میں بات کو ہم سوچتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا تو ٹھیک تھا، یہ چیزیں اور فراہم ہو جاتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کیا اس کے سوا مارٹی کے لیے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا؟ ڈاکٹر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم اس کے لیے آخری امکان تک جانا چاہتے ہیں۔ آپ اس کے کیا ہوتے ہیں؟ میرا خیال تھا ڈاکٹر نے آپ کو بتا دیا ہوگا۔ ابا جان نے نسبتاً اونچی آواز میں کہا۔ وہ میرا بیٹا نہیں ہے، لیکن بیٹے سے زیادہ ہے۔ ڈاکٹر کے ہونٹ پھیل گئے اور چہرے پر جال سا بن گیا۔ ہم نے اسے بتایا تھا کہ ہمارا تعلق اڈے پاڑے سے ہے۔ زورا نے شروع میں شور بھی بہت مچایا تھا، اس کے سوا چارہ بھی کوئی نہیں تھا۔ یقیناً ڈاکٹر دیسائی سوچ رہا ہوگا کہ ہم نے اسے جھوٹ بولا تھا یا ابا جان غلط بیانی کر رہے ہیں۔ وہ ہم میں اور ابا جان میں کوئی مطابقت ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کر رہا ہوگا۔ میں یہی بات ابا جان سے کہنا چاہتا تھا کہ ان کی مداخلت و تشویش کا اظہار ڈاکٹر کے لیے اسرار انگیز ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر مانی خیز اور خشونت امیز نظروں سے ہمیں گھورتا رہا، پھر باری آواز میں بولا۔ ابھی آپ کیا چاہتے ہو؟ ہم تو اس کی جلد از جلد صحت یابی چاہتے ہیں۔
اس کے لیے جو کچھ ہمارے بس میں ہمیں بتائیے یا ہم سے پوچھیے کہ ہم اسے اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ اپنے گھر میں ہم وہ تمام انتظامات فی الفور کر سکتے ہیں جو اس جیسے کسی مریض کے لیے ضروری ہیں۔ ڈاکٹر، نرسیں اور ساز و سامان۔ ہم سمجھتے ہیں وہ اپنے شناسا چہروں کے درمیان رہے گا تو اچھا اثر پڑے گا، ہمیں بھی آسانی ہوگی۔ یہ ممکن نہیں تو کوئی دوسری صورت آپ کے ذہن میں ہوگی، کوئی اور بہتر جگہ؟ ابا جان کا دھیما لہجہ تندی سے آری نہیں تھا۔ ابھی اس کا ادھر سے لے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ مناسب ہے، ابا جان نے کسی تعامل کے بغیر کہا۔ جب آپ فرمائیں، لیکن پھر ہماری درخواست ہے ہم وقت دیکھ بھال کے لیے جتنی نرسوں جتنے ڈاکٹروں کی ضرورت پڑے انہیں کسی بھی معاوضے پر طلب کر لیا جائے۔ ہماری خواہش ہے کہ ہر وقت ماہر ڈاکٹر اس کے سامنے رہیں۔ یہ کلینک آپ نے عرصے سے بند کیا ہوا ہے اور اس کی حیثیت اب کلینک کی کم گھر کی سی زیادہ ہے۔ ہو سکے تو جتنے دن مارٹی یہاں رہے پہلی منزل کو عارضی طور پر باقاعدہ کلینک کا درجہ دے دیا جائے تاکہ کسی روک ٹوک کے بغیر ہم یہاں آ جا سکیں۔ آپ ہماری گزارش پر غور کریں جناب۔ ڈاکٹر متذبذب انداز میں سر ہلانے لگا۔ بات تو اچھی نہیں ہے لیکن معاملے کی ہے۔ معاملے کی ہر بات جتنی ہلکی ہوتی ہے اتنی بوجھل بھی۔ ہم اس نوازش کے لیے کوئی بھی رقم خرچ کرنے کو تیار ہیں۔ آپ کے پاس بہت روپیہ پیسہ ہے کیا؟ ڈاکٹر بھیجی ہوئی آواز میں بولا۔ طنز صاف نمایاں تھا۔ روپیہ پیسہ کیا چیز ہے صاحب؟ ابا جان جیسے سوال کے لیے تیار سے کہنے لگے۔ پھر ہم کس طرح آپ کو یہ باور کرائیں کہ وہ ہمیں کتنا عزیز ہے؟ کسی بھی مال و دولت کے مقابلے میں ہمیں اس کی زندگی پیاری ہے۔ روپیہ پیسہ زندگی کا مول نہیں ہے بڑے صاحب۔ بے شک نہیں ہے۔ ابا جان نے ایک لمحے کا توقف نہیں کیا، کہنے لگے، دولت سے زندگی نہیں خریدی جا سکتی، دولت سے وقت بھی نہیں خریدا جا سکتا۔ آدمی نیلام ہو جاتے ہیں۔ چونکہ بولی آدمی کے مابین لگتی ہے، یہ کوئی نیلام نہیں ہے جناب۔ اس کے لیے بولی آدمی کی لگتی ہے، زندگی کی نہیں۔ زندگی کی لگام اسی کے ہاتھ ہے جو دنیا جہاں کا مالک ہے۔ یہ بھی سب اسی کی دولت ہے جس کی ملکیت کے میں اور آپ گمان میں رہتے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ آپ ہمارا مقصد نہیں سمجھ رہے ہیں یا میں کہہ نہیں پا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کو خدا نے بہت کچھ دیا ہو، سب سے بڑھ کر تو دل ہوتا ہے۔ خدا نے ایک دل کشادہ دے دیا تو سبھی کچھ دے دیا۔ یہ کوئی سودے بازی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، ہمیں معلوم ہے آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا آپ کے اختیار میں ہے۔ ہم تو ایک اور بات کہہ رہے ہیں، دولت کے ذکر سے کوئی ضمانت ہمیں مطلوب نہیں ہے، یہ ضمانت آپ دے بھی نہیں سکتے۔ لیکن اتنا تو آپ کو خوب اندازہ ہوگا کہ کبھی ذرا سی غفلت یا نادانی کی وجہ سے کتنے مریض طبیب کے پاس نہیں پہنچ پاتے۔ اچھے طبیب، بروقت علاج اور دیگر نگہداشت وغیرہ سے فرق تو کوئی پڑتا ہے، ورنہ ابا جان نے ٹھہر کے کہا، ہم اس کے علاج کے تمام امکانات کی ضمانت چاہتے ہیں اور بس، باقی سب خدا کے حوالے۔ ڈاکٹر دیسائی خاموش بیٹھا رہا۔ ابا جان نے کہا کہ انہیں اور کچھ نہیں کہنا۔ انہوں نے کسی گراں بات کے لیے ڈاکٹر سے معذرت چاہی۔ نہیں، ڈاکٹر کرسی پر سیدھا ہو کے بولا، ایسا نہیں ہے، ایسا بات نہیں ہے۔ اپن سوچتا ہے کہ ابھی اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ اس نے مضطرب نظروں سے ہم تینوں کو دیکھا اور خود کلامی کے انداز میں کہنے لگا کہ ہر زخم کے اندومال کے لیے ایک وقت لازم ہے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس جادوئی چھڑی نہیں ہوتی۔ ابھی اپن کیا کریں؟ وہ لوچتے ہوئے بولا، یہ آپ کا کام ہے ڈاکٹر صاحب، ہم تو آپ کے منتظر ہیں۔ ابا جان نے دھیمے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، ابھی تھوڑا وقت دیو اپن کو۔ ابا جان نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اجازت چاہی۔ ڈاکٹر کو جیسے ابا جان کے اس طرح اٹھ جانے کی توقع نہ تھی۔ ایسا کیسے؟ وہ چونک سا پڑا اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کے پشیمانی سے بولا، آپ لوگ سے چائے پانی کو تو پوچھا ہی نہیں۔ شکریہ جناب، اس وقت تو کسی چیز کو جی نہیں چاہ رہا۔ آپ بولو ابھی کیا پئیں گا؟ چائے کافی بھی بن سکتا ہے۔ پھر صحیح ڈاکٹر صاحب، منیر علی نے لجاجت سے کہا، آپ لوگ گھر آیا ہے۔ یہ کہتے اس نے ڈولی کے نام سے کسی کو آواز دی۔ وہ خادمہ تھی اور قریب ہی کہیں تھی کہ پہلی ہی آواز پر آ گئی۔ ابا جان اور منیر علی کے کئی بار منع کرنے کے باوجود ڈاکٹر نے ڈولی سے چائے لانے کو کہا اور اپنے بیٹے بہو کے بارے میں پوچھا۔ ڈولی کے بتانے پر وہ دونوں اپنے کمرے میں ہیں۔ ڈاکٹر نے انہیں یہاں آنے کی ہدایت کی۔ خادمہ کے جانے کے بعد وہ گپ چپ بیٹھا رہا۔ ابا جان بھی چپ رہے۔ ڈاکٹر شیوا اس کی بیوی فوراً ہی اندر آ گئے۔ شیوا نے گھر کا لباس نہیں بدلا تھا۔ اس کی بیوی نیلے رنگ کا گاؤن پہنے ہوئے تھی، گلے میں سرخ رنگ کا پھولدار رومال لپٹا ہوا تھا۔ سپہر سے وہ بالکل مختلف نظر آ رہی تھی، تازہ کھلی اور بڑی سی۔ دونوں کسی قدر بدحواس تھے۔ اس سے پہلے کہ ابا جان کا تعارف کراتے ہوئے وہ کسی کشمکش سے دوچار ہوتا، ابا جان نے اپنا منیر علی کا اور میرا نام بتایا۔ میرا نام انہوں نے بابر بتایا تھا۔ پھر انہیں خیال آیا کہ بمبئی میں تو میرا نام کچھ اور ہے، یہ ظہیر ہے۔ انہوں نے جلد ہی ترمیم کی، انہیں میرا لقب راجہ دادا یاد نہیں آیا۔ ہمیں نمسکار کہنے کے بعد شیوا اس کی بیوی صوفے پر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر نے اپنی بہو کو پریتی کے نام سے پکارا تھا۔ اس نے بیشتر انگریزی میں شیوا کو مارٹی اور ابا جان کے تعلق کے بارے میں بتایا اور متصراً ساری بات دہرائی۔ شیوا سعادت مندانہ توجہ سے سنتا رہا، درمیان میں کچھ کہنا چاہتا تھا، اپنے باپ کی قطع کلامی کے خیال سے ہکلا کے رہ گیا۔ شیوا اور پریتی کی نگاہیں مسلسل بھٹک رہی تھیں، کبھی وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، کبھی
ہم سب کو اور کبھی ڈاکٹر دیسائی کو۔ دوپہر انہوں نے مجھے زورا اور شامو وغیرہ کے ساتھ دیکھا تھا، سو ان کا وہی حال ہونا چاہیے تھا جو منیر علی اور ابا جان کے ساتھ مجھے دیکھ کے ڈاکٹر دیسائی کا ہوا تھا۔ ممکن ہے ڈاکٹر دیسائی کی برجستگی میں سختگی بھی شیوا اور پریتی کے حیرت و تجسس میں اضافہ ہو۔ وہ کسی پرانے شناسا کی طرح ابا جان سے محو کلام تھا۔ باتوں باتوں میں ابا جان اسے بتا چکے تھے کہ ان کا محل جیسا مکان کلینک سے کتنا قریب ہے۔ مکان کے سابق مکینوں سے ڈاکٹر کی راہ و رسم تھی۔ وہ اپنے بیٹے اور بہو کو اس مکان کی منفرد عمارتی نوعیت اور طول و عرض کے بارے میں بتانے لگا۔ شیوا اور پریتی شائستہ لوگوں کی طرح پھیلی ہوئی آنکھوں سے یہ تفصیل سنتے رہے۔ اتنی دیر میں پھلوں، بسکٹوں، چائے اور چینی کے برتنوں سے بھری ہوئی ٹرالی آ گئی۔ چائے کے دوران میں ابا جان نے براہ راست پریتی کو مخاطب کیا اور کہا، لگتا ہے ان کی شادی کو زیادہ وقت نہیں گزرا۔ کوئی جواب دینے کی بجائے پریتی شرما گئی۔ میں دیکھتا رہ گیا۔ چائے ختم کرنے کے بعد ابا جان نے پریتی کو اپنے پاس بلایا۔ پہلے تو وہ بہت حیران و پریشان ہوئی۔ اس نے اپنے شوہر حسر کو دیکھا۔ ابا جان کے مشفقانہ انداز میں تحکم بھی تھا۔ پریتی سمٹتی جھجکتی ہوئی ان کے سامنے پہنچ گئی۔ ابا جان نے اسی سنا میں اپنے دستی چرمی بیگ سے ایک چھوٹی مخملی ڈبیا نکال لی۔ انہوں نے پریتی کے سر پر ہاتھ رکھا اور ڈبیا اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ کیا ہے؟ پریتی کے جیسے کسی نے چٹکی بھر لی۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ یہ تمہارے لیے ہے، سمجھ لینا کہ تمہاری رہنمائی کا تحفہ ہے، تمہارے کسی بڑے کی طرف سے، ابا جان نے گونجتی آواز میں کہا۔ پریتی نے اضطراری حالت میں ڈبیا کھول کے دیکھی۔ وہ ہیرا جڑی انگوٹھی تھی۔ کمرے کی روشنی میں اس کا ہیرا دمک رہا تھا۔ پریتی کی بڑی بڑی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ابا جان نے کوئی منتب ہیرا ہی انگوٹھی میں جڑوایا ہوگا۔ چند لمحوں کے سکتے جیسے سکوت کے بعد پریتی کو کچھ ہوش آیا۔ اس نے انگوٹھی ابا جان کو لوٹانی چاہی۔ شیوا اور ڈاکٹر دیسائی نے بھی شدومت سے اس کی ہمنوائی کی۔ ابا جان نے کچھ سنا ہی نہیں۔ یہ اس کی خوبصورت انگلیوں میں خوب جچے گی، انہوں نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹیاں باپ کی دی ہوئی چیزیں لوٹایا نہیں کرتی۔ پریتی وہیں کھڑی رہ گئی۔ ابا جان اور منیر علی زینے کی جانب بڑھ گئے۔ ہمارے نیچے اترتے ہی ڈاکٹر دیسائی اور شیوا بھی پیچھے پیچھے چلے آئے۔ نرس بملا مارٹی کے کمرے کے باہر ہی موجود تھی۔ ڈاکٹر دیسائی کو دیکھ کے اس کے ڈھلکے ہوئے شانے سیدھے ہو گئے۔ اس نے ڈاکٹر کو بتایا کہ کچھ دیر پہلے مارٹی نے آنکھ کھولی تھی، لیکن پھر اس پر غشی طاری ہو گئی۔ ڈاکٹر دیسائی اور شیوا فوراً اندر چلے گئے۔ منیر علی اور ابا جان بھی۔ میں باہر کھڑا رہا۔ شامو اور زورا بھی باہر آ گئے۔ ایک پہر میں دونوں کھنڈر ہو گئے تھے، میرے جسم سے چمٹ گئے۔ میں نے انہیں اپنے بازوؤں میں بیچ لیا تھا۔ میں تسلی دینا چاہتا تھا، لیکن مجھ سے ایک لفظ بھی نہ کہا جا سکا۔ شامو تو سسکنے لگا۔ اچھا ہوا ابا جان اور ڈاکٹر جلدی باہر آ گئے اور شامو کو سنبھل جانا پڑا۔ دیر تک کمرے سے باہر ایک کونے میں ابا جان، منیر علی اور ڈاکٹر دیسائی اور شیوا جانے کیا سرگوشیاں کرتے رہے۔ پھر ڈاکٹر ابا جان کو موٹر تک رخصت کرنے آیا۔ موٹر میں بیٹھنے سے پہلے میں نے ابا جان کو روک کے کہا کہ وہ شامو زورا سے گھر جانے کے لیے کہیں۔ وہ دونوں کچھ دیر آرام کر کے اور کپڑے بدل کے پھر واپس آ سکتے ہیں۔ میں ان کی جگہ رک جاتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے کہنے سے وہ نہیں مانیں گے۔ ان دونوں نے ہاتھ جوڑ کے ابا جان سے التجا کی کہ انہیں وہیں رہنے دیا جائے۔ میں نے بھی ابا جان سے انکار کر دیا تھا، لیکن انہوں نے ساتھ چلنے کا حکم دیا تو میں نے بھی ضد نہیں کی۔ موٹر ابھی چلی نہیں تھی کہ ڈاکٹر دیسائی نے ڈرائیور کو کچھ توقف کرنے کی ہدایت کی۔ میری طرح ابا جان کو بھی توقع نہ ہوگی۔ ڈاکٹر نے ان سے پولیس کے متعلق پوچھا۔ میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں، ابا جان نے کسی قدر بے اتنائی سے کہا۔ جیسا آپ مناسب سمجھے، ڈاکٹر انگریزی میں بولا۔ یوں ہی حفظ متقدم کے لیے مجھے خیال آیا۔ ڈاکٹر کے لہجے میں طنز کی آلودگی نہیں تھی۔ ابا جان نے سر ہلانے پر اکتفا کیا اور ڈرائیور کو موٹر چلانے کا اشارہ کیا۔ سڑک پر بھیڑ کچھ کم ہو گئی تھی۔ ہم نے منٹوں میں گھر کا فاصلہ طے کر لیا۔ ملاقاتی کمرے میں سبھی ہمارے منتظر تھے۔ موٹر کی آواز سن کے سبھی باہر آ گئے۔ ابا جان اور منیر علی کے پاس چھپانے اور ظاہر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تسلی تشفی کے دو ایک رسمی جملے ادا کرتے ہوئے دونوں اندر چلے گئے۔ راستے بھر مجھے رما اور کیلاش کا دھڑکا لگا رہا تھا۔ عموماً یہی وقت ان کے آنے کا ہوتا ہے۔ وہ وہاں نہیں تھے، لیکن کسی وقت بھی آ سکتے تھے۔ میرا دل اس وقت کسی سے بات کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا، اپنے آپ سے بھی نہیں۔ آدمی سب سے زیادہ تو خود سے مخاطب رہتا ہے۔ ابا جان کے جانے کے بعد ان سب کی نگاہیں مجھ پر مرکوز ہو گئی تھیں۔ وہ مجھ سے کچھ جاننے کے لیے منصرف تھیں، لیکن انہیں سنانے کے لیے ابا جان اور منیر علی سے سوا میرے پاس بھی کیا تھا۔ جولین نے قریب آ کر مجھے بتایا کہ زورا اور شامو کے لیے ناشتے دان اور کپڑے لے کے جگنو اور دیوا اسپتال جا رہے ہیں۔ کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو ساتھ کر دی جائے۔ میرے ہونٹ لٹک کے رہ گئے۔ یہی ٹھیک تھا کہ جگنو اور دیوا کے ساتھ میں بھی کلینک واپس چلا جاؤں۔ میں نے کئی بار ارادہ باندھا اور ملتوی کر دیا۔ جگنو اور دیوا کو چار دیواری تک رخصت کر کے میں پھر لوٹ آیا اور میرے قدم اوپری منزل کے ہوادار کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ نسبتاً ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس کمرے کے در و دیوار مجھ سے تھوڑے بہت مانوس ہو گئے تھے۔ یہاں کی خاموشی میں مجھے سکون سا محسوس ہوا، لیکن پھر میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں جبر کر کے بستر پر پڑا رہا اور یہ جبر بھی میرے اختیار میں نہ رہا۔ نیچے آ کے گھر میں کسی طرف جانے کی بجائے میں نے باغ کا رخ کیا۔ ادھر خاصا اندھیرا تھا۔ پیڑوں کی اوٹ میں کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر میں تو اپنے سامنے موجود تھا۔ آدمی سات تہہ خانوں میں بھی اپنے آپ سے نہیں چھپ سکتا۔ کہتے ہیں
ایسی بے بسی یا بےقلی تبھی ہوتی ہے جب دست و پا اور دل و دماغ کی روشنی کے باوجود آدمی کچھ کر نہیں پاتا، اور کہتے ہیں کبھی آدمی سے اپنی پہچان بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ آدمی اپنے لیے بھی اجنبی بن جاتا ہے، خود کو ڈھونڈتا رہتا ہے کہ وہ کہاں ہے، کون ہے اور اس کا منصب کیا ہے۔ مجھے بھی یہ سب کچھ معلوم تھا، مگر اس جاننے نہ جاننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ علم سے مراد آدمی کا قرار نہیں ہے۔ میں بار بار خود سے پوچھتا تھا کہ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ احساس ہر لحظے میرے سینے میں کھٹکتا تھا کہ مجھ سے کوئی بھول، کوئی چوک ہو رہی ہے۔ باغ میں پتھر کی بینچ پر بیٹھتے ہوئے جانے کتنا وقت گزر گیا تھا کہ جگنو کی آمد پر میں چونک پڑا۔ تم تو ادھر ہو راجا بھائی، وہ حیرت سے بولا۔ اپن اکھا جگہ ڈھونڈتا پھرا ہے تمہیں، اپن اکھا جگہ ڈھونڈتا پھریلا ہے، کیا بات ہے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ تم کب واپس آئے؟ جگنو نے مجھے بتایا ہے کہ اسے اور دیوا کو آئے ہوئے 15-20 منٹ کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ معلوم ہونے پر کہ میں ان کے ساتھ کلینک نہیں گیا ہوں، گھر میں بھی کہیں نہیں ہوں، ابا جان کو پریشانی ہونے لگی۔ مجھے تلاش کرتا ہوا جگنو آخر اس طرف آ نکلا۔ تم ابھی اکیلا ادھر کیسے بیٹھا راجا بھائی؟ جگنو بدحواسی سے بولا۔ بس ایسے ہی، میں نے ناتوانی سے کہا۔ کیسا ہے مارٹی؟ ابھی تو ویسے ہی ہے، جگنو کی آواز ٹھلک گئی، پر ابھی ادھر دوسرا ڈاکٹر اور نرس لوگ آیا ہے، بڑا ڈاکٹر بھی ان کے ساتھ تھا۔ اور ڈاکٹر بھی آ گئے ہیں؟ بینچ سے اٹھ گیا۔ انہوں نے کچھ بتایا؟ جگنو کو زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا۔ بیرونی کمرے میں ابا جان موجود تھے۔ مجھے دیکھ کے انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، بس گہرے سانس بھر کے رہ گئے۔ انہیں اپنی صورت دکھا کے میں جگنو کے ساتھ گھر سے نکل آیا۔ دوسری موٹر بھی وہیں کھڑی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ ڈرائیور کو جگانے میں جتنی دیر لگتی اتنی دیر میں ہم نے راستہ پیدل ہی طے کر لیا۔ کلینک کا دربان ہمیں دیکھ کے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور کسی رکت کے بغیر اس نے چھوٹا دروازہ کھول دیا۔ اندر داخل ہو کے مجھے یہ گمان ہوا کہ میں کسی دوسری جگہ آ گیا ہوں۔ آمنے سامنے کئی کمرے کھلے ہوئے تھے اور دلان سے ان کے سارے کمکمے روشن تھے۔ زور اور شاموں صاف ستھرے کپڑے پہنے دلان میں آرام کرسیوں پر بیٹھے تھے، جیسے انہوں نے بہت دنوں بعد مجھے دیکھا ہو۔ دونوں بے تحاشا میری جانب لپک پڑے۔ ان سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کی آنکھیں کی سرخ آنکھیں ہی سب کچھ بتا رہی تھیں۔ میں نے مارٹی کے کمرے کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور میں کمرے میں داخل ہوا چاہتا تھا کہ اندر سے کیلاش کو برآمد ہوتا دیکھ کر مجھے جھٹکا سا لگا۔ وہ کیلاش ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے حواس مجتمع کر کے اسے پوچھتا کہ وہ یہاں کس طرح پہنچ گیا، وہ مجھ سے لپٹ گیا اور دلگیر آواز میں بولا، مجھے یقین تھا کچھ دیر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے خفت ہونے لگی اور میں نے کھسیائی ہوئی آواز میں کہا، مگر تم یہاں کیسے؟ میں تو اور پہلے آ جاتا۔ وہ بےتابی سے بولا، شام کو اسپتال سے گھر پہنچا تو رما آپ کی طرف جانے کے لیے تیار تھی۔ اسی وقت پونا سے ٹیلی گرام آ گیا۔ وقت کم تھا۔ میں اور رما کوشلی کو لینے اسٹیشن پہنچے۔ ٹرین لیٹ تھی۔ گھر واپسی پر مجھے اسپتال کے انچارج اور اپنے استاد ڈاکٹر بھارگو کا پیغام ملا کہ مجھے فوراً ڈاکٹر دیسائی کے کلینک پہنچنا ہے۔ ڈاکٹر دیسائی اور بھارگو ایک ساتھ کام کر چکے ہیں۔ یہاں آ کے میں ناقابل بیان حیرت سے دوچار ہوا۔ یہ تو اپنا مارٹی، وہ ایک ہی سانس میں کہتا گیا، پھر ٹھہر کے دل گرفتہ لہجے میں بولا، یہ کیا ہو گیا بابر بھائی؟ کیا بتاؤں؟ میری آواز حلق میں ٹوٹ گئی۔ میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ وہ میری کیفیت سمجھ گیا اور تیزی سے بولا، ڈاکٹر بھارگو اور اسپتال کے بڑے سرجن ڈاکٹر پریٹن میرے آنے سے پہلے یہاں آ کے جا چکے ہیں۔ ڈاکٹر دیسائی خود ایک ماہر ڈاکٹر ہیں اور اس معاملے میں انہوں نے وہی کچھ کیا ہے جو ان حالات میں کوئی بھی ڈاکٹر کر سکتا ہے۔ دیسائی صاحب میڈیکل کالج میں پروفیسر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کے بعد کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ سن کے مجھے دیسائی صاحب کے کلینک جانا ہے، سچ پوچھیے تو بڑی حیرت ہوئی۔ گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے احتیاطاً بھارگو جی کو فون کر لیا تھا کہ کہیں مجھے دیر تو نہیں ہو گئی۔ انہوں نے مجھے جلد سے جلد یہاں پہنچنے کا حکم دیا۔ یہ ان کی شفقت ہے کہ وہ مجھ جیسے ناپختہ ڈاکٹر کو بعض پیچیدہ معاملوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ میرے تعجب پر ڈاکٹر بھارگو نے بتایا کہ مریض کے اعضاء محض ڈاکٹر دیسائی پر تکیہ کرنا نہیں چاہتے۔ ان کا اصرار ہے کہ دوسرے ڈاکٹر بھی دیسائی صاحب کی مدد کے لیے موجود رہیں۔ ڈاکٹر بھارگو کا کہنا تھا کہ ہم لوگ معذرت کر لیتے، مگر ہمیں کلینک میں بلانے کی درخواست خود ڈاکٹر دیسائی نے کی ہے۔ راستے بھر میں سوچتا رہا کہ وہ کون سا ایسا مریض ہے جس کے اعضاء اتنے بے چین ہیں، کس گھر سے اس کا تعلق ہے۔ یہاں کے معلوم ہوا کہ یہ تو اپنے گھر محبت والوں کے گھر کا آدمی ہے۔ میری رائے میں یہ سب کچھ زیادہ ہے، لیکن ایسا غلط بھی نہیں۔ دیسائی صاحب کا کلینک عرصے سے گہرا بات ہے، اور خود دیسائی صاحب ڈاکٹری کیا اپنے آپ سے بھی اکتائے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، ایک حادثے نے ان کا مجھے معلوم ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، آپ کو معلوم ہے؟ وہ پٹ پٹاتی پلکوں سے بولا، تو پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ڈاکٹر دیسائی نے خود کو کیسا سمیٹ لیا ہے۔ سرجن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا کام کرتا رہے۔ ڈاکٹر دیسائی کی پریکٹس عملاً ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے میرا خیال ہے ایک مدت بعد رفوگری کی ہے، اور کیا ماہرانہ کام کیا ہے۔ کیلاش میرا بازو تھامے ہوئے مجھے مارٹی کے کمرے سے ملے کہ ایک دوسرے کمرے میں لے آیا۔ وہاں 2 ادھیڑ عمر آدمی اور ڈاکٹر شیوا پہلے سے بیٹھے تھے۔ کیلاش نے انگریزی میں سے میرا تعارف کرایا۔ وہ دونوں بھی ڈاکٹر تھے اور کیلاش کے کہنے کے مطابق اپنے ہنر میں یکتا تھے۔ اور یہ نوجوان ڈاکٹر شیوا، کیلاش نے شیوا کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر دیسائی کے بیٹے ہیں۔
ڈاکٹر دیسائی کے بیٹے ہیں۔ ہم دونوں نے ساتھ ہی تعلیم حاصل کی ہے، پھر شوا لندن چلے گئے، وہاں سے بہت بڑے ڈاکٹر بن کے لوٹے ہیں۔